اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردہ اٹھا کے جلوہ نما حق کا نور ہو، یا رب امام عصر کا جلد ظہور ہو۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی ٹرانسمیشن میں میں مہوش ناصر لے کر آ رہی ہوں پروگرام جس میں ہم بات کریں گے امام وقت کے حوالے سے اور تقدس عزاداری کے حوالے سے۔ اگر آپ کو پتہ چلے کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے تو کیا آپ ان سے ملاقات کے لیے تیار ہیں؟ دل کی تو بڑی تمنا یہی ہے کہ ہم تیار رہیں، اور کوشش بھی یہی رہتی ہے کہ ہم تیار ہی رہیں، کہ ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے نا۔ تو ہم ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کوئی ایسی غلط بات یا کوئی ایسی شریعت کے خلاف کوئی بات ہم چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہ کریں، جو ہمیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہم دعائیں تو کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو چھوٹی سے چھوٹی بات کو لے کے ہم تیار رہنا کی پوری کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی کوشش پوری رکھیں۔ میں تیار تو نہیں ہوں کیونکہ میرے اعمال ہی ایسے نہیں ہیں، نہ میں نے اپنے گھر پہ اتنا دھیان دیا ہے، ابھی میری بچی ہے مجھے اس کو بھی تیار کرنا ہے، لیکن ہاں میں دعا ضرور یہی کرتی ہوں کہ جلد سے جلد امام کا ظہور ہو اور امام مجھے اتنی توفیق دے کہ میں ان کے سامنے پیش ہو سکوں، اس طرح تیار ہو سکوں، اپنی بیٹی کو تیار کر سکوں۔ لیکن واقعی میں تیار نہیں ہوں کیونکہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ میں امام کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کر سکوں۔ جی، امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا ظہور تو قطعی ہے، اور اس کے لیے تیاری کے عنوان سے کہ ہر شخص اگر اپنے بارے میں سوچے تو وہ اپنے آپ کو بہتر ریپرزینٹ کر سکتا ہے، چونکہ امام کے ظہور کے بارے میں جو روایات ہمیں ملتی ہیں اور جو معیارات ہمیں دیے گئے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ جو امام کے جو ہے وہ انصار و اعوان میں شمار ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو ابھی اس دنیا میں آمادہ ہیں امام کے لیے، اس لیے نہیں انتظار میں کہ امام آئیں گے اور ہماری نصرت کریں گے اور ہماری مشکلات حل کریں گے، نہیں، بلکہ اس چیز کو آمادہ کیے ہوئے ہیں، اس زمین کو فراہم کیے ہوئے ہیں کہ امام آئیں اور بس وہ حکومت کریں اور اس نظام زندگی کو، اس معاملات کو درست کریں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ توقع رکھی جائے کہ امام آئیں گے اور وہ آگے معاملات ٹھیک کریں گے، امام آئیں گے تو ہمارے معاشی مشکلات ٹھیک ہو جائیں گی یا یہ وہ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ آپ کو خود کے پہلے امام کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنا ہے تاکہ امام آئیں اور فقط ان کی حکومت قائم ہو جائے۔ پہلے تو یہ کہ ہم نے تو ابھی اتنی تیاری نہیں کی ہوئی ہے، جس سے ابھی جو میڈیا چل رہا ہے اس کے حساب سے تو تھوڑی بہت ہو بھی گئی، مگر جو پہلے کا وقت تھا اس میں اتنی ہم لوگوں کو ہدایت نہیں ملی جتنا اب ملی ہے۔ تو کوشش تو یہی کریں گے کہ ہمارا آنے والا وقت جو ہے، آخری وقت جو ہے، ہم اتنا ایسا گزاریں کہ جو ہم مولا کے چاہنے والوں میں سے بنے۔ جی، میں خود کو تو تیار پاتی ہوں لیکن میں دوسروں کو کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ آج کل کے دور میں کوئی سب دل سے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، لیکن جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو لوگ کہیں گے ارے یہ امام زمانہ ہے، ان سے تو ہم ملے ہوئے تھے۔ ابھی سب کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں، لیکن جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو کوئی بالکل بھی تیار نہیں ہوگا۔ یہ سب دکھاوے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، دعائیں کریں، لیکن ہمارے عمل اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم تیار ہیں۔ کیا آپ اپنے نامہ اعمال کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ امام کے روبرو ہو سکیں؟ نہیں، میں اپنے نامہ اعمال کو بالکل بھی اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں انہیں امام کے حضور پیش کر سکوں اور امام کا سامنا کر سکوں، ان کے سامنے نظریں اٹھا سکوں، مگر چونکہ وہ مثال ہے نا کہ بچے کو اگر ماں باپ مارتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں تو وہ انہی سے لپٹ جاتا ہے، تو وہ حجت خدا ہیں، وہی ہمارا آسرا ہیں، وہی شافع محشر ہیں۔ تو بے شک ہم کتنے ہی گنہگار سہی، بہرحال ہم انہی کے قدموں میں جائیں گے اور انہی سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں گے، اور کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم اس زندگی میں بھی حتی الامکان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، کم سے کم گناہ کبیرہ سے تو ضرور بچیں، کیونکہ خود امام معصوم کا ارشاد ہے کہ اگر گناہ کبیرہ نہیں ہوں گے تو گناہ صغیرہ بخش دیے جائیں گے، مگر اس قول کی امید پہ ایسا نہیں ہے کہ ہم گناہ صغیرہ کثرت کے ساتھ کرے چلے جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد، حقوق اللہ، حقوق العباد، دونوں چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے نبھائیں۔ ہم بالکل بھی نہیں، اور بینگ پرسن میں بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اپنے اعمال سے، کیونکہ امام جیسی ہستی کے سامنے اور ان کے سامنے اعمال رکھنے کے لیے تو بھائی آپ کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ ہم مطمئن تو ہیں، بس اللہ پر بھروسہ، اللہ رسول پر بھروسہ کیے، مولا پر بھروسہ کیے میں کہ وہ مانیں گے ہماری، سنیں گے ہماری مجبوریوں کا خیال کریں گے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ مجبوریاں ہیں یہ ہوتی رہی ہیں،
اس کا خیال کریں گے، اور ہر مصیبت پہ ہم پکارتے ہی انہیں کو ہیں۔ نامہ اعمال تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھا ہو، لیکن کیا غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، کیونکہ انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن یہ کہ اپنی گناہ کو تسلیم کر کے اور اس پہ استغفار کرنا، یہی انسان کی بڑائی ہوتی ہے میرے خیال میں۔ بہت حد تک تو نہیں ہوں، صاف بات ہے اگر دل سے پوچھا جائے، کیونکہ میری بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے عیبوں کو خدا نے ڈھانک رکھا ہے، تو یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کے اندر بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، تو اگر میں اپنا تجزیہ کروں تو میں اپنے اعمال سے بہت حد تک مطمئن نہیں ہوں۔ میں پورا دن جو کچھ کرتا ہوں اپنے راز کو سے اعمال دیکھتا ہوں کہ میں نے پورے دن کیا کرا، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے اعمال میں نے نیکی کیے ہیں، تو اس کے حساب سے کہ میں خود گناہ گار تو ہوں، مگر کہ ایسا نہیں ہوں کہ میں اپنے امام کے جواب نہ دے سکوں۔ اس وقت تو ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں اپنے عمل سے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو درست کر سکیں۔ مطمئن تو اب ہم تو نہیں جانتے کہ ہم کہاں صحیح ہیں کہاں غلط ہے، لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے۔ بے شک ضرور، اس لیے کہ نماز بھی میں 5 وقت کی پڑھتی ہوں، اور میری والدہ نے مجھے ہمیشہ سے، جب کہ وہ پیرالائز تھیں، اس کے باوجود بھی وہ نماز کا بہت فجر کی ہو رہی ہوتی تھی تو بیٹھی رہتی تھیں کہ میں انتظار میں کہ فجر پڑھ لوں، تو ہم لوگ بھی اس طرح سے سارے بہن بھائی عادی ہوئے ان کے وجہ سے نماز کے لیے بھی، اور نماز شب بھی ہماری بہن میں سب ہم لوگ نماز شب کے بھی عادی ہیں، اور کوشش آگے بھی کریں گے کہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں اللہ کے پاس جانے کے لیے اور امام زمانہ کے اس کے لیے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اور آگے ہم بہتر ہو سکیں۔ تو وہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو وقت کے امام میں کے ظہور میں تاخیر کی وجوہات میں شامل ہے؟ تو یہ تو ہم لوگوں کی، یہ تو محرم آتا ہے تو ہم لوگ چادریں اوڑھ کے اور یہ پردہ کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو آج کا دور کیا چل رہا ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ کتنی بے پردگی اور ایسی بری بری عادتیں ہیں لوگوں میں، تو یہ چیزیں رکاوٹیں ہیں جو پریشانیاں لوگوں میں یہ ساری، اور کوئی اب تو نہ کوئی رشتہ اپنا ہے نہ کوئی وہ ہے، سب اپنے اپنے میں مست ہیں، اپنی زندگیوں میں مست ہیں۔ یہی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے امام کو آنے میں ان کی مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں۔ بس یہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تو عبادت سے دور ہیں لوگ، اور دوسرے یہ بے پردگی ہے، اور جو ہم لوگ ہیں جس کو ہمیں مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے، اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے کو دور رکھیں، اور اگر ہم جس وقت یہ کوشش چھوڑ دیں گے اور ہم کہیں گے بے شک ہماری جان جائے لیکن ہمارے ان کا ہم ساتھ دیں گے اور اپنے امام کے لیے تیار رہے ہیں ہوں گے۔ ایک تو لوگ ایک دوسرے سے آج کے دور میں لڑ بہت رہے ہیں کہ مطلب بھائی بھائی کا دشمن ہوا ہوا ہے، بہن بھائی کی دشمن ہوا ہوا ہے، اسی طرح، اور دوسری یہ کہ آج کل کے لوگ یہ نہیں پرواہ کرتے کہ میں اس کی دل آزاری کر رہا ہوں یا کسی اور کی دل آزاری کر رہی ہوں۔ دوسری بات ہمارا کردار، اگر ہمارا کردار پختہ ہوگا تو ہم امام کے لشکر میں امام کے ظہور میں ہونے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو دعا بھی کرتے ہیں اور پھر ایسے اعمال بھی انجام دیتے ہیں جس سے امام کا ظہور میں تاخیر ہو۔ بس ہمارے مومنین کچھ ایسے ہیں یا خواتین ہیں جو ابھی تک جنہوں نے حجاب شروع نہیں کیا ہے، سب سے بڑی بات جو ہے وہ حجاب ہے۔ مولا جو ہم لوگ حجاب کریں اور نمازیں وغیرہ 5 وقت کی پڑھیں، تہجد پڑھیں، جتنا ہو سکے ہم عبادات میں مشغول ہو جائیں، اور بس یہی وجہ ہے کہ بے پردگی ہے اور لوگ مظلوموں کو ہاں یہ ہے کہ ہم لوگوں کی امداد کریں، مدد کریں، بے سہاروں کی مدد کریں، کہیں دیکھیں ہم کہ لوگ مصیبت زدہ ہیں تو ہم ان کے پاس جائیں اور ان کی مدد کریں۔ مجھے لگتا ہے سب سے بڑی وجہ جو امام کے ظہور میں تاخیر کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہم لوگوں کا ظاہر اور باطن الگ الگ ہے۔ ہم جو بولتے ہیں ہم وہ کر نہیں پاتے، یا ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں وہ پورا نہیں کر پاتے، یا ہم سامنے کسی کی تعریف کر رہے ہیں مگر پیچھے جا کے اسی شخص کی برائی کرتے ہیں، تو ہم جیسے ہیں ہم ویسے ہیں نہیں اصل میں۔ تو یہ یہ مجھے لگتا ہے منافقت، اور یہ جو وجہ ہے یہ بہت یہ بہت امپورٹنٹ وجہ ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے۔ میرے حساب سے ایمان کی بات یہ ہے کہ ہم خود اپنے عمل میں اتنے پختہ اور اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ ہم امام کو فیس کر سکیں،
اور بے شک ہمارے امام بہت بے چین ہے کہ وہ جلد از ظہور کریں، مگر کیونکہ ہم خود اتنے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر پا رہے کہ ہم امام کے ظہور کی دعا کریں، مگر کیونکہ جو آج کل دنیا میں جتنا انفیئر ہو رہا ہے اس کے مطابق سے ہم اپنی کمیوں کی وجہ سے امام کے ظہور کو تاجیل کے لیے نہیں کہہ سکتے. ہم دعاؤں میں یہی کہتے ہیں کہ مولا آپ جلد ظہور کیجیے، ہم آپ کے انتظار میں ہیں، ہم آپ کو منتظر ہیں، ہم آپ کو دیکھیں. کیونکہ آج کل جو دنیا میں انفیئر ہو رہا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے امام کا ظہور ہونا بہت ضروری ہے. تو ہم بے شک عمل میں پختہ نہیں ہیں مگر امام کے ظہور کے منتظر ہیں کہ امام جلد از جلد ظہور فرمائیں. دیکھیں ایسی بہت سی باتیں ہیں، اگر میں یوں کہوں تو کچھ غلط نہ ہوگا کہ ہمارے گناہ ہی اتنے ہیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہمارے گناہ ہیں یہ ہماری ملاقات، ہماری امام سے ملاقات میں اور ہمارے درمیان رکاوٹ بنیں گے. لیکن سچ تو یہ ہے کہ مولا ہمارے ظاہر اور باطن کو بخوبی جانتے ہیں، وہ واقف ہیں اس سے. امام علیہ السلام، اب دیکھیے ایک سوال اٹھتا ہے کہ امام پردہ غیبت میں موجود ہیں، جو ہم سب جانتے ہیں، لیکن دراصل امام پردہ غیبت میں موجود نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ پردہ غیبت میں حجاب میں ہیں. امام کی طرف سے ظہور میں تاخیر نہیں ہے، تاخیر ہماری طرف سے ہے. اگر ہم اس قابل بن جائیں کہ معرفت امام حاصل کر سکیں، ہم اس قابل بن جائیں کہ امام کے تقاضوں کو سمجھ سکیں کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو امام علیہ السلام کی طرف سے ظہور میں کوئی تاخیر نہیں ہے، امام ظہور کریں گے. تقدس عزاداری میں کیا صرف لباس کا تبدیل کرنا کافی ہے؟ نہیں، یہ ہے کہ مطلب ہمیں دل سے عزاداری کرنی چاہیے، اور یہ فیشن کے بطور نہیں. یہ لوگوں نے کچھ فیشن سا بنا لیا ہے، معاف کیجیے گا، کہ یہ کالے کپڑے پہن لیے اور مجلس میں چلے گئے اور ماتم اور یہ سب کچھ کر لیا، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، دل سے ماننا چاہیے. دیکھیں لباس کا تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہے. اگر ہم اپنی کنٹری میں دیکھیں تو بہت سے ایسے غریب لوگ بھی ہیں جن کے پاس کالے لباس نہیں ہوتے، لیکن یہ جو مولا کی عزاداری ہے دل سے ہوتی ہے. اور بس آپ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں، چاہے وہ کس کلر کا بھی ہو. آپ اس کے ساتھ اپنی مولا کی عزاداری لے کے چلیں گے تو مولا قبول کریں گے. ضروری نہیں ہے آپ کالا لباس پہنیں، ہے تو ضرور پہنیں، لیکن آپ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں، یہ ضروری ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں. اگر ہم کالا لباس پہن لیں اور دل میں تقدس نہ ہو عزاداری کا، اس کی رسپیکٹ نہ ہو جس طرح سے ہونی چاہیے، تو کوئی فائدہ نہیں ہمارے اس کالے لباس کی. مولا کو ضرورت نہیں ہے، ہمارا دل ہونا چاہیے کہ ہم عزاداری کریں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم لال لباس میں اور ہمارا دل میں مولا کا غم ہو تو ہم عزاداری کر سکتے ہیں. جیسے ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلمان یا صرف شیعہ ہی کر رہے ہوں، ایون نان مسلمز بھی مولا کا غم مناتے ہیں، جو جیسے ہندوز ہیں، کرسچنز ہیں. حسینی ہونا چاہیے، لباس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں جی بالکل نہیں، کہ لوگوں کا رویہ بھی تقدس ہوتا ہے. اور جس طرح میں نے اکثر دیکھا ہے مجلسوں میں کہ جب تبرکات بٹ رہے ہوتے ہیں تو لوگ جھپٹا مار رہے ہوتے ہیں، کسی کو لینے نہیں دیتے، رزق کی بربادی ہوتی ہے. تو میں بس یہی چاہتا ہوں کہ تھوڑا خیال رکھیں اور دوسروں کو بھی رزق میں وہ اپنے حصہ سے شمار کریں. نہیں، قطعاً لباس کا تبدیل کرنا ایک سو کی علامت ضرور ہے، لیکن تقدس اعضاء میں اور بہت سی چیزیں شامل ہیں. مثلا ایک شخص کے جو لباس تبدیل نہیں کرتا، ایک شخص کے جو عزا خانے میں نہیں آ پاتا، ایک شخص کے جو اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ خود زیارت ابا عبداللہ الحسین کو جا سکے، لیکن وہ گھر میں بیٹھ کے قصد قربت کی نیت سے، صدق کے دل کی نیت سے فقط ایک دفعہ امام کو آہ بھر کے پکار لیتا ہے، اس کو اس کا ثواب مل جاتا ہے. یعنی قصد تقدس عزاداری یعنی کہ آپ اپنے دل سے، اپنے قلوب سے امام کو قریب کریں، یعنی اپنے دل میں قصد قربت لے آئیں. اصل ہدف عزاداری یہ ہے، فلسفہ حسینی اسی کا نام ہے. تقدس عزاداری قائم رکھی ہے. دیکھیں ہماری حد تک میں ظاہر سب کا تو ذمہ دار نہیں ہوں. ہماری یہ جو انجمن ہے، خاص طور پہ ہمارے بانیان، ہمارے خورشید مرزا صاحب، عسکری زیدی صاحب، ان کی سربراہی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو قائم رکھیں، جیسے بزرگوں کا احترام، بچوں سے محبت اور شفقت، اور اس کے علاوہ جو ہمارے شاعری ہوتی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ان تمام چیزوں کو، یعنی جس کو ہم کمپوننٹس کہتے ہیں، ان تمام میں ایک ایک چیز کو ہم بڑی احتیاط سے کرتے ہیں. ہمارا اصل جو ہدف ہے وہ یعنی دکھاوا نہیں ہے، بلکہ ہم اصل ہدف ہمارا عزاداری ہے. تو میں کم از کم اپنی حد تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں
اس کام کی. عزاداری کے تقدس کو بالکل قائم ہم نے رکھا ہوا ہے. ہمارے بچوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے چھوٹوں نے تو بالکل قائم رکھا ہوا ہے. پردے کا بڑا اہتمام ہوتا ہے اور عزاداری کا تقدس ہے، بڑے اور چھوٹے کا احترام ہے. تو ہمیں یہ عزاداری یہی سکھاتی ہے کہ ہم انسانیت کے ناطے سب کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہ جائیں. ہاں یہ تو ہے کہ سب ابھی بھی اتنے سال بیت گئے، اتنا 100 سال گزر گئے، لیکن جو کرتے تھے عزاداری ہمارے بھی گھر میں 50 سال کی عزاداری وہ ابھی تک قائم ہے اور اس کو قائم رکھا ہوا ہے. پروردگار اس کو ہمیشہ قائم رکھے اس عزاداری کو، اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. جہاں تک بات ہے عزاداری کے تقدس کی، تو کچھ لوگوں نے جو قائم رکھا ہے، جو دل سے کرتے ہیں، وہ نظر بھی آتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ نہیں کرتے، وہ صرف دکھاوے کے لیے کالے لباس پہن کے آ گئے کہ ہم نے اس برانڈ کا پہنا تھا تو وہ ہم اس برانڈ کا پہنے، لیکن ان کے دل میں اگر تقدس نہیں ہوگا عزاداری کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کسی بھی برانڈ کا پہن لیں، مولا برانڈ نہیں دیکھتے، مولا آپ کا تقدس دیکھتے ہیں. کیا ہم نے تقدس عزاداری کو قائم رکھا ہے؟ کافی حد تک تو رکھا ہوا ہے، جبھی تو چل رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت سی اس میں عجیب سی چیزیں بھی آ چکی ہیں عزاداری کے اندر، اور یہ کہ لوگ جس کی وجہ سے شیعت بدنام بھی ہو رہی ہے. بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب آپ اپنے فرض ادا کریں اور یہ کہ اپنے آپ کو ٹھیک لے کے چلیں، تو ہو سکتا ہے کہ معاشرہ بھی آپ کو دیکھ کر صحیح چلے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کم از کم بتا سکتے ہیں نا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. شرط اول ہے امام عصر کے دیدار کی. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے تھے قائم ٹی وی کینیڈا کی ٹرانسمیشن. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مہوش ناصر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.